اچانک سے حکومت جو ہے وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ اچانک ہے. ویسے تو ظاہر ہے آپ بھی جب وزیر اعظم تھے تو آپ جب بھی نیا کوئی پروجیکٹ کہیں لانچ کرنے جائیں گے تو جلسے کی صورت ہی بن جاتی ہے, لیکن یہ پراپر جلسے ہیں جیسے عوامی رابطہ مہم کے جلسے ہوتے ہیں, انتخابی مہم کے جلسے ہوتے ہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ جلسہ کرتی ہیں ناروال میں, وہ وزیر اعظم وہاں پر نہیں ہوتے کیونکہ ظاہر ہے وہی کی پارٹی کے 2 عہدیداران ہیں. تو یہ ہے معنی خیز کہ آج وزیر اعظم گئے ڈیرہ غازی خان, اور ظاہر ہے پنجاب کے لیے جب وزیر اعظم کہیں جاتے ہیں تو وہاں کی لوکل لیڈرشپ تو آتی ہے, مریم نواز وہاں پہ نہیں تھی. یہ جلسے بے معنی ہوتے ہیں. آپ حکومت میں کام کریں, جلسوں میں وقت اور پیسے مت ضائع کریں. وہ خبریں آتی ہیں کہ ان کو کہتے ہیں آپ عوام میں جانے جو نہیں ہیں, وہ جا کے دکھا رہے ہیں کہ ہم ہیں اس قابل کہ ہم عوام میں جا رہے ہیں. تو ذرا بازار میں نکلے نا کسی دن. یہ جلسے حکومت کے پیسوں سے ہوتے ہیں, حکومت کے فنڈز لگتے ہیں, حکومت کے وسائل ہوتے ہیں, حکومت کی انتظامیہ ہوتی ہے, وہ جلسے کر کے آپ کو دے دیتی ہے. وہاں پہ ہر آدمی کو اسکروٹنی ہوتی ہے اس کی کہ یہ کون ہے, کہاں سے آ رہا ہے. آدھے تو پولیس کے اہلکار بٹھائے جاتے ہیں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, یہ پچھلے 70 سال سے یہ ہو رہی ہیں. تو اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. جو پی ٹی آئی والے جلسے کرتے ہیں ظاہر ان کی بھی خبر پختونخوا میں حکومت, ان کو بھی آپ یہی کہیں گے؟ نہیں, پی ٹی آئی کی وہاں پر ایک حقیقی سپورٹ ہے, وہ الیکشن جیتے ہیں تو وہ بھی یہ کرتے ہیں. ہر جگہ حکومت یہ کرتی ہے, حکومتی وسائل استعمال کرتے ہیں, پولیس آگے جلسے بھر دیتی ہے. یہ وہی پی ٹی آئی جس کے جلسے نہیں بھرتے تھے 2021-2022 میں جلسے نہیں بھرتے تھے. آپ نے فوٹو دیکھیں گے اس زمانے کے کہ چھوٹی کارنر میٹنگ میں بھی کرسیاں خالی پڑی ہوتی تھی بڑی تعداد میں. تو بہرحال وہ سیاست بدل جاتی ہے, سیاست میں ایک غلطی جماعت کرتی ہے, پھر بڑا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پہ ذرا دباؤ آ رہا تھا کہ آپ ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تو بڑا کام کر دیا, وہ کام جا کے عوام کو بتائیں کہ آپ نے اتنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. اچھی بات ہے, بالکل بتائیں جا کر, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کون سا پروجیکٹ شروع کیا ہے, کیا کام کیا ہے پاکستان میں؟ ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچایا کیا ملک کو؟ ڈیفالٹ کر کون رہا تھا ملک کو؟ خود ہی آپ ڈیفالٹ کے قریب لے گئے تھے اپنی غلطیوں سے, تو پھر کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچا لیا. غلطیاں آپ کی تھیں, آپ نے کنڈیشنلٹیز میٹ نہیں کی, انہوں نے ریویو پاس نہیں کیا, تو آپ کے پیسے ریلیز نہیں ہو رہے تھے. یہ ڈیفالٹ سے بچانا. ابھی بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے, اب سعودی عرب انویسٹ کہاں پہ ہے جی؟ ریکوڈک میں سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, باقی آئل ریکوڈک ریفائنری میں وہ شیئر ہولڈنگ خرید رہے ہیں آپ سے, اور آئل ریفائنری یہ لگا رہے انویسٹمنٹ نہیں ہیں ہے, ان کی آرام انویسٹمنٹ کو آپ جو نے کی ہوئی تھی. یہ سب باتیں ہم سن رہے ہیں, اللہ کرے ہو جائیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ باتیں ہو جائیں, اچھی باتیں ہیں ملک کے لیے. لیکن یہ جو آپ باتیں ہیں یہ لانگ ٹرم کی باتیں ہیں. اگر ہو بھی جائیں یہ لانگ ٹرم باتیں, ان کا کوئی اثر آج نہیں ہوگا. ملک کے انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ اچھا نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ قانون لیگ سے ایک بڑا پرانا قریبی ایک تعلق رہا ہے. یہ تاثر بھی آ رہا ہے کہ شاید, تاثر کیا, کچھ لوگ یہ چیمہ گوئیاں بھی اسلام آباد میں کرتے ہیں کہ چچا بھتیجی کا کمپٹیشن چل رہا ہے. یو تھنک کہ اس اچھا سے ہوتا ہے کمپٹیشن, اچھا ہوتا ہے, چچا بھتیجی کا ہو جس کا بھی ہو, اچھا ہوتا ہے کمپٹیشن. کمپٹیشن ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. کیونکہ وہ اس دن مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک جلسے میں کہہ رہی تھی کہ میں نے شہباز شریف سے ایک بھی پروجیکٹ نہیں مانگا, لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں اور میں کام کروا رہی ہوں. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ خود اپنے لیے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہیں, اور یا جو ایک طریقہ کار ہے وفاق اور صوبوں کا, اس میں یہ رشتہ داری کا اثر جو ہے وہ زیادہ نہیں آنا نظر آ رہا. اثر ہوتا ہی ہو نہیں سکتا نا. وزیراعظم کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے کسی کو دے سکے, کوئی پروجیکٹس نہیں ہے جو کسی کو دے سکے. یہ شاید ابھی احساس نہیں ہوا کہ وزیراعظم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے. اس میں پیسے ہوتے ہیں, وہ این ایف سی ایوارڈ میں چلے جاتے ہیں صوبوں کو آلریڈی. اب تو صوبوں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے سارے معاملے کی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس, اور آپ کی اچھی ملاقاتیں ہوئیں, کافی مثبت باتیں پاکستان تحریک انصاف والے آپ کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کسی مخصوص ایجنڈے پہ ہے, کسی ایک نقطے پہ ہے, چند نکات پہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انہوں نے چلائی تھی تحفظ آئین پاکستان کی, اور پھر ان کی لیڈرشپ کو بتائے بغیر ایک جلسہ کال آف کر لیا تھا پی ٹی آئی نے, تو جس کی وجہ سے کافی وہاں پہ انریسٹ تھا. ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کیا جو ہیں وہ کچھ شرائط ہوں گی, پری کنڈیشنز ہوں گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں, کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس اس وقت نہیں ہے, نہ ایسی کوئی سوچ ہے. یہ میڈیا ہی اس بات کو بیان کر رہی ہے. اس وقت جو کوشش یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا الیکشن ہوئے, جو نام نہاد الیکشن تھے,
ان الیکشنز کے بعد 1 سال کے اندر حکومت نے 1 پیسے کا کام نہیں کیا، اپوزیشن نے بھی 1 پیسے کا کام نہیں کیا۔ اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے ملک کی سیاست میں، تو اپوزیشن نے بھی وقت ضائع کیا۔ وہ آلٹرنیٹ پالیسیز دے سکتے تھے، حکومت پر تنقید کر سکتے تھے، حکومت کی پالیسی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب ہماری سوچ یہ ہے کہ کم از کم اپوزیشن تو ایک اتفاق پیدا کرے ان معاملات پر جس میں کوئی ان کا اختلاف نہیں ہے۔ اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں، کچھ پارلیمان کے اندر ہیں، کچھ باہر ہیں، ان کے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں، وہ ماضی میں الیکشن لڑے ایک دوسرے کے خلاف، سوچ میں اختلاف ہے، تحفظات بھی ہیں، معاملات پہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے، لیکن بہت سے ایسے معاملے ہیں جس میں اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سوچ کا اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اتفاق ہے۔ وہ اتفاق آپ کوشش کریں، کیونکہ ظاہر آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ بھی بڑی فریکوینٹ ملاقاتیں ہوتی رہی پچھلے کچھ عرصے میں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ مل رہے ہیں، آر یو ٹیکنگ دس انیشیٹو؟ یا نہیں، میرا انیشیٹو نہیں ہے یہ سب۔ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو تھی، محمود خان اچکزئی جی وہ آئے تھے، ہم سے بھی ملے، پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آئین کی بات کرنا چاہتے ہیں، آئین کے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کریں، جو آپ بنیادی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم اس سے ہمارا اتفاق ہے، لیکن تحریک جو ہے اس کا حصہ بننا یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی ہم سوچ پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، ملک کے اندر ریفارمز، ملک کے اندر جو عوام کی فلاح ہے، ملک کے معاملات ہیں، اس پر ہم بیٹھ کر اتفاق رائے ہم پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تحریک کا آغاز عید کے بعد کرنا چاہتے ہیں، مطلب انہوں نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اگر کوئی ایسی تحریک یہ ایسی کوئی ذکر انہوں نے ہم سے کم از کم نہیں کیا۔ اور مولانا صاحب نے جو مطلب رپورٹڈلی انہوں نے 3 شرطیں پی ٹی آئی کے سامنے رکھی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اپوزیشن الائنس کی سربراہی مولانا صاحب کو ملے گی، ایسی میرے علم میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں کے ہے۔ پی حکومت میں حصہ بھی وہ مانگ رہے ہیں۔ یہ باتیں میں نے میڈیا سے ہی آج ہی کسی نے مجھے ایک نوٹ بھیجا تھا، ایسی بات میری نظر میں نہیں آئی، نہ ہی میرے خیال میں کوئی ایسی بات ہے۔ ہے تو آپس میں نے یہی کہا نا کہ یہ اپوزیشن جو آج حکومت میں بھی ہے، ان کے حکومتی معاملات بھی ہیں، ان کی اپنی سیاست بھی ہے، ان کے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات بھی ہیں، وہ بے شک دور کرتے نہیں، لیکن ایک بنیادی جو نکات ہیں ان پر اگر اتفاق ہو جائے تو اپوزیشن اپنا رول ادا کر سکتی ہے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو، پارلیمان ظاہر سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تحریکیں اپوزیشن کے اتحادوں نے چلائی ہیں، لیکن اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ ظاہر ایک دوسرے پہ عدم اعتماد بہت زیادہ رکھتی ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو پیپلز پارٹی تھی جو اپوزیشن تھی پی ایم ایل این کی 2013 سے 18 تک، تو وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو گئے تھے۔ تو وہ اختلافات سے ہی آ کر آپ جب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں، اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ آپ اکٹھے ہیں، تو اس کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کی، کچھ انہوں نے پہلے خطوط لکھے، اس کے دوران آپ سے بات نہیں ہو سکی، آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو جب خط لکھ دیا تھا پھر اس کو جا کے ان کو ملنے کی ضرورت نہیں تھی، یا ملنا از اوکے؟ خط پتہ نہیں، ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ملنے میں یہ دیکھیں، یہ سب آئینی ادارے ہیں، سیاست ہے، پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، بالکل آپس میں ملنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب بھی ملے تھے اور لوگ تنقید کر رہے تھے کہ وزیر اعظم سے نہیں ملنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو۔ نہیں، مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ وزیر اعظم بھی اس ملک کا آئینی عہدہ رکھتے ہیں، چیف جسٹس بھی آئینی عہدہ رکھتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے پردہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا ان کا، کہ وہ پردہ رکھ لے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن جو کیسز عدالتوں میں چل رہے ہوں ان کے اوپر جا کے بات کرنا از اوکے؟ نہیں، وہ مناسب نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ان تمام چیزوں پہ بات کی جو ان کے کیسز آلریڈی عدالتوں میں ہیں، جہاں انہوں نے چیلنج۔ اگر آپ اوپنلی بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے کیسز کے فیصلے کریں، ہمارے کیسز جو ہیں غلط بنے۔ یہ جو چیز پبلک نالج کے اندر ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک جو پس پردہ جو باتیں ہوتی ہیں مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے۔